میں آج آج تک کے چینل سے ایک بات چیلنج کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایک ایسی کراپس بتائی جائے جس کی قیمت ایک سال میں دگنی نہیں ہوئی. I love that. کون سی؟ ایک ایسی فصل بتائی جائے جس کی قیمت ان کے دور میں آ کے دگنی نہیں ہوئی. پروفیسر صاحب، آپ کو پتا ہے کوئی ایسی چیز جو جس کی قیمت میں اضافہ نہ ہوا ہو؟ اضافہ تو ہر چیز کی قیمت میں ہو رہا ہے، اور تمام چیزیں ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے ایک دوسرے کا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک چیز مہنگی ہو جائے باقی چیزیں اپنی جگہ برقرار رہیں. ایک چیز مہنگی ہوگی تو باقی چیزوں پہ بھی اثر پڑے گا. جو فارمر ہے ذمہ دار کو پیسے نہیں مل رہے. اگر 950 کی گندم ہے تو اس کو 750 ملا ہے. اگر گنا دس از دا سسٹم. یہ بیچ میں جو گنے پہ آپ خاموش میں ہو جاتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہر کموڈٹی کوئی بھی چیز ہو. دیکھیں چھوٹے کاشتکار دیکھیں چیزیں چل رہی ہیں. یہ بیچ میں جاگیردار کی بوریاں بھی لے کے گیا ریونیو ڈپارٹمنٹ، فوڈ ڈپارٹمنٹ. جاگیردار کے آگے اس نے ٹرالیاں بھی اپنی یوز کی ہیں اور کہا سائیں بنے خوش رہے، کوئی غلطی گستاخی ہو گئی تو معافی تھی. چودھری صاحب، ایک تو ڈار صاحب نے بات کی کہ اپنی عیاشی میں عیش و عشرت میں تھوڑی کمی کی جائے، اور نہیں ہو رہا. عیش و عشرت کا نظام بڑھ رہا ہے، اور بالخصوص وفاقی دارالحکومت اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں منتخب حکومتیں بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی عیاشیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ پورے ملک کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہم مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ گنے کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے اور شوگر پہ. ہماری اقتصادی جو ساری پراسپیرٹی ہے وہ اس کے اوپر مبنی نہیں ہے صرف خالی شوگر کے اوپر. ہماری جو اقتصادی ترقی ہے وہ کئی چیزوں پر ہے. تو ہمیں جیسے ابھی کہہ رہے ہیں، ایک تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز جتنے بھی ہیں ہمارے ان کو کم کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پبلک انٹرپرائزز ہیں ان کو بجائے اس کے کہ وہ خسارے میں رہیں اور 580 بلین ارب دیتے رہیں، اس کے بجائے ان کو پروفٹ میں جانا چاہیے. دیکھیے نا، دنیا کی ایئر لائنز جو ہیں زیادہ تر تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سبسڈائز ہو رہی ہیں؟ کہیں ہو رہی ہیں بعض، لیکن سب تھوڑی ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اسٹیل ملز بھی جو ہے وہ پروفٹ میں جا رہی ہیں، ہماری جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہیں. تو ایک طرف تو ہم خسارہ برداشت کر رہے ہیں اور جو انویسٹمنٹ دوسری واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک منٹ جی، آپ کافی بول چکے ہیں. شماریات سے کسی کو سمجھ نہیں آتی. طلعت صاحب، یہ شماریات والوں نے مارا ہمیں. نہیں، آج تک کسی کی نئی پالیسی آ گئی ہے. نئی پالیسی آ گئی ہے، کہہ رہے پالیسی نہیں، پالیسی بڑی نہیں آ گئی ہے. ہمارے وہ جو سپر مین ہمارے وزیر ہیں وہ ایک ہی ہے نا، سپر مین جو آتا ہے ایک دم آ کے چلا جاتا ہے. کون جی؟ ڈردے گیا ہو سپر مین بیچارے گوشت کھانا نے رحمان ملک صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان کی. اب انہوں نے آرڈر کر دیا جی کہ ایک ہفتے کے اندر کرپشن ختم کر. وہ ہفتہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا. آپ دیکھیں کتنی اچھی پالیسی ہے کہ آپ ڈیٹ دے دیں گے جی کرپشن اس دن سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ سارے فلاں ڈپارٹمنٹ میں سے آپ رپورٹ کریں ہمیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے. جس ڈپارٹمنٹ آپ کرپشن کوئی رپورٹ کرے گا اس کو ہم پرائڈ آف پرفارمنس دیں گے. یعنی کہ بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ آپ رپورٹ کریں گے کس محکمے میں کرپشن نہیں ہے اس پہ انہیں ملنا چاہیے نا. انہوں نے کہہ دیا جی کرپشن جس پہ ہے وہ بتا دیجیے. کل ان کو دے دیا جاتا ہے رول، بھائی انٹیریئر تو آپ سنبھال نہیں سکتے، اس میں جو حالات جا رہے ہیں وہ رہے نہیں. کل کو آپ دیکھیے گا کہ جیسے ان کا آپس میں گڑبڑ ہوگی، فلائی کر کے وہ لندن چلے جائیں گے، وہاں جا کے وہ معاملہ سیٹل کر کے وہ آ جائیں گے. تو ایک سپر مین رکھا ہوا انہوں نے بہت کہا ٹھیک ہے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. وہ اگر وزارت خارجہ میں وہاں پہ بھی وہ چلے جاتے ہیں. دیکھنا چاہیے کہ جو دہشت گردی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت اخراجات بڑھے ہیں. اس وجہ سے کہ افواج پر بھی اخراجات بڑھے ہیں اور اس کے بعد انویسٹمنٹس بھی نہیں آ رہی ہیں، اس سے اقتصادی حالت بھی خراب ہو رہی ہے. تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ آپ ایک سیلین بات عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے. جو فوج سوات میں بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ اس کو واپس بلائے. انتظامات لے سول ایڈمنسٹریشن. جنوبی وزیرستان سے فوج واپس بلائے، لے سول ایڈمنسٹریشن. اتنے سے اورکزئی سے فوج واپس بلائی ہے. میں جتنے لوگ ان کے پاس ہیں سول ایڈمنسٹریشن، آپ تو ان کو لے نہیں رہے، تیسرے محاذ میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بات وہ کریں فوجی نقطہ نظر کے ساتھ سیلین بات. اچھا یہ شیخ صاحب یہ بات آپ جنرل کیانی صاحب کو کیوں نہیں بتاتے؟
उनको बताया, मुझे बतानी चाहिए थी। हमने एक और जो मेजर गलती की है ना पिछले 10 साल में, देखिए वो ये ब्लेम गेम नहीं है, हमें रियल सेक्टर जो था ना एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग उस पर हम तवज्जो नहीं दे सके। असी आगे मोबाइल टेलीफोन देते, असी आगे अपना सर्विस असी कमजोर होते आगे नहीं हमारी मेजर जो उसमें रही है ना फोकस वो रहा है कंज्यूमर राइट्स के ऊपर। अगर हम रियल सेक्टर के ऊपर अपना मेहनत कर लेते उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, अफगानिस्तान के बाद अपॉर्चुनिटी मिली थी। एक भाई आपको आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाते, आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लगते, आपने सर्विस इंडस्ट्री में ग्रोथ की है, लेकिन वो सारी की सारी जो है आपने उसको रियल एस्टेट वो सस्टेनेबल कितनी इंडस्ट्री अब बंद हो चुकी है, नई को गोली मार नॉट ट्रू। शेख साहब सिद्ध है गोली मारे पिछले 10 साल आपके लीडरों की इन्वेस्टमेंट 3 साल पागल है यहाँ पैसे लगा। क्या हमने 850 का इनकम इंक्रीज करके क्या हमने 1500 के अखराजात नहीं बढ़ाए पाकिस्तान में? अगर आप उसके अपने अखराजात को क्या इस मुल्क का 70 अरब नहीं था अपना बजट का खजाना, वो अब 750 रुपए जा रहा है पिछले 3 साल से। ये पिछले 3 साल से, पिछले 3 साल उससे पहले भी था जी, उससे पहले नहीं, 958 छोड़ रहे थे। एग्रीकल्चर तो इस मुल्क में मौलाना साहब तशरीफ रखते हैं, 62 साल से अल्लाह मियाँ चलाते हैं। बारिश सही हो गई, कोहरा नहीं पड़ा, धूप सही आ गई, एग्रीकल्चर अच्छी हो गई, हुकूमत ने काम ने कमाल कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक, इंडस्ट्री जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उसमें ऑन दी एवरेज 2002 से 12% ग्रो की है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी कभी ग्रो नहीं की इंडस्ट्री। मैं सर्विस सेक्टर की बात नहीं कर रहा। सर्विस सेक्टर देखिए, अगर सर्विस सेक्टर बड़ा, ये जो आपका मीडिया ये सर्विस सेक्टर हो गया ना, कितनी नौकरियां पैदा हुई हैं जी। ये जो आपकी टेलीकॉम आई है कि एक औरत चावल बो रही है खेत में और एक आदमी गधे गाड़ी में एक फोन कान से लगाया हुआ है, ये रेवोल्यूशन नहीं है जी। मोबाइल है, रोटी है नहीं, लेकिन मोबाइल रोटी मोबाइल में। अगर हम सही रियल सेक्टर पे चले जाते तो आज पाकिस्तान गुजारिश ये है डॉक्टर साहब, आप एग्रीकल्चर पे जा रहे हैं, नॉर्मल सा नुस्खा है कि आप फैसला करें कि इन जमीनों पे ये क्रॉप्स लगनी, कोई दूसरी न लगा सके, यहां आपने गन्ना लगाना है। लैंड रिफॉर्म करो जी तुम जमीन को वोट बिल्कुल हमको वोट दें, लैंड रिफॉर्म इस मुल्क में होना चाहिए। लेकिन एक मेरी बात सुने, इंडस्ट्री रिफॉर्म इस मुल्क की सबसे बड़ी जागीरदार जो है वो तो हुकूमत है, पाकिस्तान है। जितना लैंड उसके पास है वो दे जमीन नमूने के तौर पर सियासतदानों की चीनी की फैक्ट्री कंट्रोल लिया जाए और उसको चला के बताया जाए कि इस तरह चल सकती है। हुकूमत ने पहले जो इंडस्ट्री छोड़ा जी, सब और दिन थे। जब 4 रुपए से शुरू हुआ, आज 85-87 रुपए फैक्ट्री का कंट्रोल मुझे दे, सारी कीमत 9 कर दूं नीचे तो मुझे कहना कि नहीं करे। एक फैक्ट्री साहब, मेरी जो तजवीज़ है कि जिस शख्स ने सियासत करनी है, जिस शख्स ने सियासत करनी है वो कारोबार और तिजारत न करे। अगर कर भी रहा है, अगर कर भी रहा हो, अगर वो जरूर कर ले सारी ब्रेक लेना मुझे ब्रेक लेना डॉक्टर साहब, फिर आपकी सारी जो तजावीज़ सुनते हैं यहाँ पे लेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।